بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہمارا آج کا ویڈیو ہے مسکان کے بارے میں۔ وہ مسکان جس نے بھارتی سیکولرزم کے نام نہاد پردے کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوڑا۔ جی ویورز، ہم آج بات کریں گے بھارتی مسکان کے بارے میں، ایک نہتی مسلمان لڑکی جس نے جنونی ہندوؤں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بھارت کے سیکولرزم کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوڑ دیا ہے۔ گزشتہ 3-4 روز سے وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی ریاست کرناٹک میں اسکوٹی پر آنے والی باحجاب لڑکی مسکان جب کالج میں داخل ہونے لگی تو وہاں پہلے سے موجود اوباش لونڈوں نے اسے گھیر لیا۔ ان جنونی اوباشوں نے انتہا پسند ہندوؤں کے پسندیدہ رنگ والے مفرل اور رومال لپیٹ رکھے تھے۔ انہوں نے مسکان کو کالج میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی، اس کے حجاب کا مذاق اڑایا اور نعرے لگانے شروع کر دیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو ایسی صورتحال میں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، مگر مسلمان عورتوں کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ پردے میں چھپی گھر کے کونے میں دبکی بیٹھی رہیں، مگر نہیں، والدین، بھائی بہنوں اور پھر شوہر اور بچوں کی خدمت میں وہ زندگی گزارنا تو اپنا فرض سمجھتی ہیں، مگر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مسلمانوں پر جب بھی مشکل وقت آیا تو وہ مسلم عورتیں ہی تھیں جو شانہ بشانہ مسلم جنگوں میں اپنے مردوں، بھائیوں، شوہروں اور بیٹوں کا ساتھ دیتی رہیں۔ غزوات سے لے کر رضیہ سلطانہ کی تاریخ تک مسلمان خواتین کی بہادری کی داستانوں کے قصے ہماری تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں کے درمیان مسلم امہ اگرچہ امت مرحوم بنتی جا رہی ہے، مسلمان ریاستوں میں امت کو قبروں میں دفن کر کے ان پر نسل، رنگ، زبان اور علاقوں کے رنگ کے پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 57 مسلمان ملک اور 1.5 ارب کی قریب مسلمان آبادی کے باوجود نہ تو فلسطین میں ہونے والے ظلم رک پائے ہیں اور نہ ہی چچینیا اور بوسنیا سے کشمیر تک کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے آگے بند باندھنے کے لیے کوئی مضبوط آواز بلند کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ مگر ایک نہتی مسلمان لڑکی مسکان کی بہادری کو سلام ہے کہ اس نے 1.5 ارب مسلمانوں کی غیرت کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ مسکان نے نہ صرف ان جنونی ہندوؤں کے سامنے اپنے حجاب کو قائم رکھا بلکہ ان کے ہر نعرے کا تنہا اسی شدت کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ جواب دیتی رہی۔ کسی بزدل اوباش میں جرأت نہ تھی کہ اس کے قریب بھی پھٹکتا۔ کرناٹک کے شہر اوڈپی سے اٹھنے والی مسکان کی اللہ اکبر کی صدا نے بھارتی اقتدار کے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مسکان کا نعرہ ہندوتوا کے پیروکار مودی سرکار کے مسلمان سمیت بھارت میں بسنے والی تمام اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کے خلاف ڈھال کا کام کرے گا۔ سب کو یاد ہوگا 3 برس قبل جب مودی سرکار نے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دینے کے لیے پارلیمنٹ سے قانون منظور کرایا تھا تو دہلی میں کئی روز تک مسلمان خواتین دھرنے دیے بیٹھے رہیں۔ اس وقت بھارتی پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی اور تشدد کی انتہا کر دی، مگر ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ پھر کورونا کی وجہ سے یہ دھرنا ختم کرنا پڑا۔ اب کرناٹک میں مسکان کی صدا اس تحریک میں نئی روح پھونک رہی ہے۔ کرناٹک تقریباً 20 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے جس پر 5 سال سے ایک یوگی حکومت کیے بیٹھا ہے۔ یوگی نے اپنے تمام تر ریاستی وسائل ریاست کی تاریخی ثقافت مٹانے پر خرچ کیے۔ کئی شہروں کے نام پر اسلام کی یاد مٹانے کی غرض سے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ انتہا پسند ہندو مسلمان اقلیت کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آج کل بھارت سمیت بہت سے ممالک میں انتہا پسندی کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ مودی کی کامیابی سے امریکہ میں ٹرمپ کی کامیابی تک انتہا پسندی ہی پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے۔ پولینڈ، فرانس اور ہنگری بھی اس لعنت سے محفوظ نہیں رہے۔ یورپی قوم پرستوں کی نکالی میں بھارت کے انتہا پسند ہندو یہ بھول گئے کہ کرناٹک میں صدیوں سے آباد مسلمان ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نقل مکانی بھی نہیں کریں گے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسکان کا شہر اوڈپی کبھی ٹیپو سلطان کی ریاست میسور کا حصہ تھا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیپو سلطان کا میسور انگریز کے خلاف مزاحمت اور جہاد کی علامت کے طور پر آج بھی مثال ہے۔ اسی ٹیپو سلطان کی میراث کا پرچم اس شہر کی نہتی شہزادی مسکان نے اٹھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسکان کی جرأت بپھرے ہوئے جنونی کو ایک آنکھ نہ بھائے، وہ فسادات شروع کریں، مگر انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کرناٹک میں 78 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 30 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اگر ٹیپو سلطان ریاست پر یوگی نے قابض ہونے کی غلطی کی تو مسکان کا اٹھایا ہوا یہ پرچم صرف وہ بھارت میں بسنے والے 30 کروڑ مسلمان اٹھا لیں گے بلکہ 57 ممالک میں 1.5 ارب مسلمان بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھارت میں مسلم دشمنی اب تمام حدود پار کرتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں سے ان کے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، مگر کہتے ہیں کہ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔
جب مسلمانوں کی املاک نظر آتش ہو رہی ہوں، خواتین کی عزت پامال کی جا رہی ہوں اور حکومت ظالموں کی حوصلہ افزائی کرے، تو عالمی اداروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ آواز بلند کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور انسانی حقوق کمیشن کو مسکان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ OIC کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر فوری اجلاس بلائے اور بھارت کے سخت پیغام دیا جائے۔ مسکان نے جس جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور ظلم اور بربریت کے خلاف جہاد کیا، وہ جدوجہد کی ایک مثال ہے۔